IPO خریدنا کیسا ہے؟ بچت کے لیے یا انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے LIC پالیسی لینا کیسا ہے؟ کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا کیسا ہے؟ کہ بینک میں FD یعنی فکس ڈپازٹ کروانا کیسا ہے؟ کہ بجاج کارڈ سے خریداری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اسی متعلق دوسرا کہ میری دکان میں لوگ بجاج کارڈ لے کے آتے ہیں چیزیں خریدنے کے لیے، تو کیا اس طرح سامان بیچنا صحیح ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، کاروبار ہر انسان کی ضرورت ہے۔ لوگ اپنا گزران چلانے کے لیے مختلف قسم کے کاروبار کرتے ہیں۔ آج کے دور میں کاروبار کے لیے بینک میں اکاؤنٹ رکھنا اور اپنے معاملات بینکنگ سے کرنا بھی تقریباً ضروری ہو گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں کا بینکنگ سسٹم سود پر آدھارت ہے، اس لیے ایسے میں ہم لوگ سود کے گناہ اور اس کے وبال سے بچتے ہوئے اپنی ضرورت کو کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ دوسری طرف بینکنگ اور فائننس کے حوالے سے روز نئی نئی اسکیمیں اور کاروباری شکلیں وجود میں آتی ہیں۔ ایسے میں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں میں شریعت کا حکم معلوم کرے اور اپنے کاروبار کو سود اور دوسری حرام چیزوں سے پاک کرے۔ ناظرین، آپ کی ضرورت کا المرجان میڈیا نے احساس کیا اور آپ کے لیے بینکنگ اور فائننس کے مسائل پر ایک پروگرام بنایا۔ اس لیے لوگوں کے سوالات حاصل کرنے کے لیے کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر پوسٹ وائرل کی گئی، جس میں ہمارے پاس بہت سارے سوالات آئے۔ آج کے پروگرام میں سوالات کے جواب دیے جائیں گے، آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ یقین جانیے یہ پروگرام بہت دلچسپ اور انفارمیٹیو ہونے والا ہے۔ چلیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سوال ہمارے مہمان حضرت مفتی عادل صاحب سے ہیں کہ مفتی عادل صاحب، سود کی رقم انکم ٹیکس میں دے سکتے ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ دیکھیے، سود کی رقم انکم ٹیکس میں دے سکتے ہیں یا نہیں، سود کے بارے میں شریعت کا اصل اصول یہ ہے کہ سود کی رقم اس کے مالک کو واپس لوٹا دی جائے، یعنی جس کے پاس سے وہ سودی رقم آئی ہے اس کو واپس کر دیا جائے۔ اب سوال میں جو یہ پوچھا گیا کہ سود کی رقم انکم ٹیکس میں دے سکتے ہیں یا نہیں، تو علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر وہ سود کی رقم سرکاری اور گورنمنٹ بینک سے حاصل ہوا ہے، جیسے SBI ہے، اسی طرح انڈین بینک آف انڈیا ہے، اسی طرح بینک آف بروڈا ہے، مختلف جو سرکاری بینکس ہے، اس سے حاصل ہونے والی جو سود کی رقم ہے اس کو انکم ٹیکس میں دیا جا سکتا ہے۔ گویا کہ ایسا ہی ہے، کیونکہ انکم ٹیکس بھی ایک گورنمنٹ اور سرکار کا ایک محکمہ ہے، تو اس کو دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ سرکاری بینک سے حاصل ہونے والی رقم کو اس کے مالک کو واپس کر دیا۔ لیکن اگر سود کی رقم پرائیویٹ بینک سے حاصل ہوئی ہے تو اس کو انکم ٹیکس میں دینے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیے، ہمارے ملک میں جو انکم ٹیکس کا جو سیٹ اپ ہے، جو سسٹم ہے، اس کو دیکھ کر علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، اب اگلا سوال ہمارے دوسرے مہمان مفتی عبدالعزیز صاحب سے۔ مفتی عبدالعزیز صاحب، IPO خریدنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سوال ہے IPO کے متعلق، تو پہلے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ IPO ہوتا کیا ہے۔ IPO کہتے ہیں کوئی کمپنی جب نہیں آتی ہے مارکیٹ میں تو اس کے جو شیئرز ہوتے ہیں، وہ شیئر شروع میں جو مارکیٹ میں رکھتی ہے لوگوں کو بیچنے کے لیے، تو اس وقت IPO کرواتے ہیں۔ یعنی یہ انیشیل پرچیز آفرنگ کہتے ہیں اس کو، کہ شروعات میں لوگوں کو خریدنے کی ایک آفر دی جاتی ہے کمپنی کی طرف سے۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بھئی یہ شیئر کی ہم نے قیمت بار رکھی ہے، فار ایگزامپل 100 روپے، 100 روپے کا IPO ہے، آپ اس کو خرید لیں۔ جب کمپنی کا کام شروع ہوگا اور جس وقت اصل کمپنی
ورک کرنا شروع کرے گی اس وقت ان آئی پی او کو کھولیں گے اور اس وقت کمپنی کی ویلیو کے حساب سے کبھی 100 روپے کا جو آئی پی او خریدا ہے وہ 150, 200, 250 تک بھی پہنچ جاتا ہے اور کبھی 100, 99, 98 تک بھی رہ جاتا ہے۔ تو اس قسم کے آئی پی او مارکیٹ میں نئی کمپنی جو ہے اپنے شیئرز بیچنے کے لیے باہر نکالتی ہیں۔ تو اب آئی پی او خریدنا یعنی کسی کمپنی کا شیئر خریدنا ہی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ جو کمپنی پہلے سے ورک میں ہے ان کے شیئر خریدنے کو سٹاک مارکیٹ میں سے شیئر خریدنا کہتے ہیں، اور جو نئی کمپنی آئی ہے مارکیٹ میں اس کے شیئر خریدنے کو آئی پی او کہتے ہیں۔ کبھی کمپنی ایک پہلے سے وجود میں ہے، پہلے سے مارکیٹ میں کام کرتی ہے، لیکن کمپنی نیا وینچر کر رہی ہے، یا ایک کمپنی کبھی نیا انویسٹمنٹ کر کے دوسرا کوئی اپنا بزنس کو اور زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں، تو اس وقت بھی ایسے آئی پی او باہر نکالتے ہیں۔ تو خیر آئی پی او چاہے کمپنی سٹارٹنگ نئی شروع ہو رہی ہو تب بھی، یا ایک پہلے سے وجود میں ہے اور وہ کمپنی آئی پی او پھر سے بنا کر بیچ رہے ہیں، اس کو خریدنے کے لیے وہ سب شرطیں اور وہ سب چیزیں ضروری ہے جو سٹاک مارکیٹ میں سے شیئر خریدنے کے لیے ہیں۔ سٹاک مارکیٹ میں سے شیئر خریدنے کے لیے کچھ شرطیں ضروری ہے، جیسے کہ کمپنی اصل میں وجود میں آ چکی ہو، یعنی فزیکلی کمپنی موجود ہو، صرف آن پیپر نہ ہو۔ اسی طریقے سے کمپنی کا کام حلال چیز کا ہو۔ ایسے کچھ 6-7 شرطیں ہیں۔ اس کی تفصیل کے لیے ہمارے یہاں سے ایک ویڈیو پہلے بھی بن چکا ہے سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کے بارے میں، جس کا لنک میں کیمرہ مین صاحب کو کہوں گا کہ اس کو ذرا ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی بھیج دیں تاکہ لوگ تفصیل کے ساتھ دیکھ سکیں۔ آپ اس میں جا کر دیکھیے کہ سٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنے کے لیے، شیئر خریدنے کے لیے، شیئر کا کاروبار کرنے کے لیے کتنی شرطیں ضروری ہیں۔ تو وہ ساری شرطیں اگر آئی پی او میں پائی جاتی ہے تو آئی پی او خرید سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب بڑا اچھا اور تفصیل سے آئی پی او کا جواب دیا ہے۔ مفتی عادل صاحب اگلا سوال آپ سے ہے کہ بچت کے لیے یا انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے LIC پالیسی لینا کیسا ہے؟ دیکھیے LIC کی جو پالیسی ہے یہ در حقیقت سود، قمار اور سٹے پر مبنی ہوتی ہے۔ اصل میں LIC میں سود بھی ہے اور اسی طرح قمار اور سٹہ بھی ہے، تو اس لحاظ سے دیکھنے جائے تو LIC کی پالیسی لینا ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن اگر یہ ہے کہ انکم ٹیکس میں ایک بھاری بھرکم رقم دینی پڑتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے اگر کوئی بندہ LIC کی پالیسی لینا چاہتا ہے، لائف انشورنس کروانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے۔ لیکن اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ نے جو EMI کے تھرو انسٹالمنٹ کے ذریعے جو رقم بھری ہے، تو جب وہ لائف انشورنس اور LIC کی پالیسی جب آئے تو آپ کے لیے اتنی ہی رقم کا اپنے استعمال میں لانا جائز ہے جتنی رقم آپ نے بھری ہے۔ اس پر جو مزید انٹرسٹ اور سود جو آیا ہے، یہ کسی غریب اور فقیر کو اور ایسے آدمی کو جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کو ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دینا یہ ضروری ہے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب ایک مسئلہ گاندھی نگر سے ہے۔ میرا کوئی ذاتی مکان نہیں، میں گاندھی نگر میں جاب کرتا ہوں اور احمد آباد میں کرایہ پر رہتا ہوں۔ گاندھی نگر میں مجھے مکان خریدنا ہے اور میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ میں بینک سے لینا چاہتا ہوں۔ بینک مجھے ہوم لون کے لیے 6.5% پر لون دے رہی ہے اور ساتھ ہی میں میرا اور مکان کا انشورنس بھی کروا رہی ہے، تاکہ میرے ساتھ کسی حادثے کی صورت میں آنا جانا روز رہتا ہے احمد آباد گاندھی نگر، تو کوئی حادثہ نہ ہو جاوے، تو اس حادثے کی وجہ سے اس حادثے کی صورت میں وہ اپنی رقم وصول کر سکے۔ کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ دیکھیے سوال میں 2 چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو ہے کہ بھئی ہوم لون لینا کیسا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس لون میں بینک انشورنس بھی کروا رہی ہے۔ 2 چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو لون چاہے ہوم لون ہو یا کوئی بھی لون ہو، بینک سے جب لون لی جاتی ہے تو وہ سود پر ہی ہوتی ہے، جیسا کہ سوال میں انہوں نے لکھا ہے 6.5%، تو یعنی انٹرسٹ دینا پڑتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ اسلام میں سود کا لینا بھی اور دینا دونوں حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو اس لیے عمومی طور پر تو ہوم لون لینا یعنی جس پر سود دینا پڑ رہا ہے یہ ناجائز اور حرام ہی ہے۔
مجبوری کے جو درجے ہوتے ہیں، اس مجبوری کے درجے میں علماء کرام نے کچھ گنجائش بھی دے رکھی ہے۔ مجبوری کیا ہوتی ہے؟ ہر آدمی کی مجبوری الگ الگ ہوتی ہے۔ کبھی آدمی اپنی چھوٹی چیز کو بڑی سمجھ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ شریعت کی نظر میں مجبوری نہیں ہوتی، تو اس وقت اپنے لوکل مفتی صاحب کو آپ کو پوچھنا ہوگا کہ بھئی یہ میری مجبوری ہے، تو میری مجبوری ایسی ہے کہ اس کو شریعت کنسیڈر کرے اور مجھے اجازت دے دے۔ جیسا کہ آپ نے اس میں اپنی مجبوری یہ لکھی ہے کہ بھئی مجھے روزانہ اپ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے احمد آباد سے گاندھی نگر تک، تو اپ ڈاؤن کرنا تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، لوگ اپنے کام کاج کے لیے ویسے بھی بہت سارے سفر کرتے ہیں۔ جیسے کمپنی آپ کو اپنے کام کے لیے روزانہ ادھر ادھر بھیجے تو آپ جاتے ہی ہے، تو یہ اپ ڈاؤن کرنا کوئی مجبوری کی بات نہیں ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی حقیقت میں ایسی مجبوری ہے کہ جس کی وجہ سے پریشانی ہے، تو اپنی ایسی مجبوری آپ کسی لوکل مفتی صاحب کو پیش کریں، یا اگر چاہتے ہیں تو ہمارے ہاں بھی ہمت نگر میں دارالفتاء والارشاد کا سیٹ اپ ہے، اس پر آپ لیٹر کے ذریعے سے بیچ کر اپنی جو مجبوری ہے حقیقت میں یہ اپ ڈاؤن کے علاوہ اس کو بھیجیں، تو انشاءاللہ اس کا جواب دیا جا سکے گا۔ ورنہ اس حالت میں جو آپ نے لکھا ہے اس میں ہوم لون کی اجازت نہیں ہے۔ ماشاءاللہ مسئلہ واضح ہو چکا ہے۔ مفتی عادل صاحب، ایک مارکیٹنگ کی سسٹم ہے کہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، ایفیلیٹ مارکیٹنگ یہ مارکیٹنگ کا ایک طریقہ ہے، جس میں جس بندے کے پاس، جس آدمی کے پاس سورسز ہو، پلیٹ فارم ہو، جیسے بلاگ ہے، ویب سائٹ ہے، تو کسی کمپنی کی پروڈکٹ اپنے بلاگ پہ، اپنی ویب سائٹ پہ، اس کے پاس جو پلیٹ فارم اور جو سورس ہے اس پر وہ کسی کمپنی کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرتا ہے۔ جو بلاگ کے دیکھنے والے ہیں، جو ویورز ہے، اسی طرح وزیٹرز ہے جو ویب سائٹ کے، ان کو ریکمینڈ کرتا ہے، جس کے نتیجے میں کمپنی اس کو کچھ کمیشن دیتی ہے۔ تو یہ ہے ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا طریقہ۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے ذریعے پیسہ کمانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو دیکھیے، ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے ذریعے پیسہ کمانا جائز ہے، لیکن چند شرطوں کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلے نمبر کی شرط یہ ہے کہ آپ اپنے جو پلیٹ فارم آپ کے پاس ہے، چاہے بلاگ ہو، ویب سائٹ ہو یا کوئی اور پلیٹ فارم ہو، اس پر کسی کمپنی کی جو پروڈکٹ آپ پروموٹ کرتے ہیں، اپنے ویورز کو ریکمینڈ کرتے ہیں، تو اس میں یہ بات ضروری ہے کہ وہ پروڈکٹ اور وہ چیز، بیچی جانے والی چیز، یہ شریعت کے لحاظ سے حلال ہو۔ دوسرے نمبر پر اس پروڈکٹ کی کوالٹی، کوانٹیٹی اور اس کی پرائز بھی وہاں شو کی جا رہی ہو، درج ہو، تاکہ جو خریدنے والا ہے اس کے سامنے بالکل بات واضح ہو جائے، وہ کسی طریقے سے دھوکے میں نہ رہے۔ تیسرے نمبر کی شرط یہ ہے کہ جب اس پروڈکٹ کی ڈیلیوری خریدنے والے تک پہنچے اور پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا کہ یہ پروڈکٹ وہاں شو کچھ اور کر رہی تھی، دکھا کچھ اور رہی تھی، لیکن اس میں کچھ نقص ہے، کچھ عیب ہے، تو اس صورت میں اس کو اتنی گنجائش ہونی چاہیے کہ وہ پروڈکٹ واپس کر سکے، یعنی ریٹرن پالیسی اس کی ہونی چاہیے۔ اور ایک اور شرط یہ ہے کہ اگر اس نے پیسہ دے دیا ہے لیکن پروڈکٹ اس تک نہیں پہنچی، یا اس کو دھوکا ہوا، کوئی غلط چیز پہنچ گئی، تو اتنی گارنٹی ہونی چاہیے کہ اس بندے نے جو رقم دی ہے وہ رقم وہ اپنے پاس واپس وصول کر سکے۔ اور کمیشن کا جو تعلق ہے، اس میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ کمپنی کی طرف سے یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کرنے والے کے لیے کمیشن یہ پرسنٹیج میں، فیصد میں طے ہونا چاہیے۔ تو ان شرطوں کا اگر لحاظ کیا جائے، ان شرطوں کی اگر پاسداری کی جائے، تو اس صورت میں ایفیلیٹ مارکیٹنگ سے نفع کمانا اور اس طرح کی چیزیں بیچنا یہ جائز ہے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب۔ مفتی عبدالعزیز صاحب، 20 گروکل کے ذریعے کاروبار کرنا کیسا ہے؟ یہ ابھی جو ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا جو مفتی عادل صاحب نے جواب دیا ہے، 20 گروکل کا بھی کچھ سیٹ اپ ایسا ہی ہے۔ سوال میں تو سائل نے واضح نہیں کیا، ہم نے آن لائن جا کر چیک کیا تو پتہ چلا کہ 20 گروکل کا جو سیٹ اپ ہے وہ ایسا ہے کہ یہ کچھ کورس ہوتے ہیں، اکیڈمک کورس، یہ کورس بیچنے کی کمپنی ہے۔ اب کمپنی جو ہے اپنے کورس بیچتی ہے تو لوگوں کو اس کی طرف آکرشت کرنے کے لیے کبھی تو ایڈورٹائز کا سہارا لیتی ہے کمپنی، کہ آن لائن یا آف لائن ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے لوگ کسٹمروں سے ملتے ہیں۔ تو یہ ایک دوسرا طریقہ پھر کچھ کمپنیاں اختیار کرتی ہے کہ لوگوں کو تیار کرتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے کورس بکوا دو اور ہر کورس کے بکنے پر آپ کو اتنے فیصد کمیشن ملے گا۔
بز گروکل میں بھی ایسا ہی ہے کہ ان کے جو کورس ہے اس کورس کو بیچنے والوں کو کچھ فیصد کمیشن دیتے ہیں۔ تو اگر یہی ہے سوال کی مراد یہی ہے جو ہم نے آن لائن دیکھ کر سمجھی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بز گروکل کا کاروبار اور اس کے ذریعے سے اپنا نفع کمانا یہ اس وقت صحیح ہوگا جب کہ بز گروکل میں جو کورس بیچے جا رہے ہیں اس کورس کا کنٹینٹ صحیح چیزوں کا ہو۔ غلط چیزوں کا کنٹینٹ ہے تو اس کو بیچنے والا ویسے بھی گنہگار ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو محنت کرے اسے کمیشن ملے، اس بیس پر اگر ہے تو صحیح ہے، ورنہ اگر اس میں بیس ایسا بنایا گیا ہے کہ محنت ایک نے کی اس کو بھی کمیشن ملا، اس کے اوپر کے لوگ جنہوں نے محنت نہیں کی لیکن اس کے اوپر ہے اس کی وجہ سے ان کو کمیشن ملتا ہے، جیسا کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ہوتا ہے اور ڈائریکٹ سیلنگ کمپنیوں میں ہوتا ہے۔ تو اگر ایسا بیس بز گروکل میں بھی ہے تو پھر یہ صحیح نہیں ہے، ورنہ اگر ایسا بیس نہیں ہے، صرف سیدھی بات ہے کہ جو کورس بیچے گا اسے کمیشن ملے گا، تو پھر کورس کا کنٹینٹ صحیح ہے تو بز گروکل کا کاروبار اور اس کے ذریعے سے نفع کمانا صحیح ہے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب بڑی وضاحت کی بز گروکل کے معاملے میں۔ مفتی عادل صاحب ایک سوال آپ سے ہے، کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا کیسا ہے؟ بینک اپنے کسٹمر کو کریڈٹ کارڈ پرووائڈ کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں جو کریڈٹ کارڈ ہولڈر ہے اس کو یہ سویدھا ملتی ہے کہ وہ بندہ کچھ مدت کے لیے کچھ خاص رقم جو اس میں اتنی جو کیپیسٹی ہوتی ہے اس کے مطابق اس مدت میں وہ خرچ کرے اور کچھ مدت کے بعد اس کو جمع کروا دے، جیسے 45 دن کا عام طور پر یا 60 دن کا عام طور پر یہ کانسیپٹ ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بندہ مقررہ مدت کے اندر اپنا پیمنٹ جمع کر دیتا ہے تو اس پر کوئی سود لاگو نہیں ہوتا، کوئی انٹرسٹ نہیں آتا۔ تو اب کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرنا جائز ہے اس شرط کے ساتھ کہ ایسا آدمی اس کو استعمال کرے جس کو اپنے اوپر یقین ہو کہ میں اس مدت کے اندر جو کمپنی نے متعین کی ہے اس مدت کے اندر میں وہ پیمنٹ ادا کر دوں گا، جس کے نتیجے میں مجھے سود ادا نہیں کرنا پڑے گا، تو ایسے آدمی کے لیے کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز ہے۔ کریڈٹ کارڈ میں ایک اور بات کا خیال رکھنا چاہیے، ویسے جیسے مفتی صاحب نے جواب دیا وہ بالکل کمپلیٹ ہے کہ جائز ہے اس شکل میں، لیکن کریڈٹ کارڈ میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ عام طور سے لوگ کریڈٹ کارڈ لے کر فضول خرچی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کریڈٹ کارڈ میں پیسے ابھی ادا کرنے نہیں ہے، چیز سامنے سے مل جاتی ہے، 50 دن میں 20 دن میں ادا کر دو تو سود بھی نہیں ملے گا، اس لیے لوگ اس کی میں لالچ میں آ جاتے ہیں اور بے ضرورت کی چیزیں خریدنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر سامنے بینکوں کی طرف سے بھی کریڈٹ کارڈ پر آفر بہت زیادہ دی جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے فضول خرچی بہت پروموٹ ہو رہی ہے، اور دیکھا بھی یہی گیا ہے کہ بہت سارے ہمارے نوجوان جو ہے کریڈٹ کارڈ کے چکر میں فضول خرچی کا پہلے شکار ہوتے ہیں، اور پھر جب بہت زیادہ چیزیں بے ضرورت خرید لی جاتی ہے تو پھر لازمی طور پر ان کے پیسے ادا نہیں کر پاتے اور سود کے بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے کریڈٹ کارڈ استعمال کرنا مفتی صاحب نے جو بتایا اس شرط کے ساتھ جائز ہے، لیکن اس میں احتیاط بھی ہونا چاہیے کہ فضول خرچی کا شکار نہ ہو جائے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب کریڈٹ کارڈ کے سلسلے میں عام طور پر یہ ابھی لوگ میں ایک ہوا چلی ہے کریڈٹ کارڈ، مگر الحمدللہ ایک تفصیل سے جواب سامنے آ گیا تاکہ لوگوں کا عمل کرنا آسان ہو جائے اس پر۔ مفتی عادل صاحب کریڈٹ کارڈ پر لوگوں کو پوائنٹ ملتے ہیں، تو اس پوائنٹ آگے چل کے یہ پیسے کی شکل میں ہو جاتا ہے، تو کیا اس طرح کر لینا صحیح ہے ایسے پیسے آگے؟ دیکھیے کریڈٹ کارڈ کے استعمال پر کمپنی جو پوائنٹس دیتی ہے یہ گویا کہ ایک طرح کا ترغیبی انعام اور انسینٹیو ریوارڈز ہے، تو اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو کریڈٹ کارڈ پر ملنے والے جو پوائنٹس ہیں اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، شرعی طور پر اس میں گنجائش ہے۔ اصل میں کچھ لوگ اس میں یہ جو سوال کرنے والے کی غرض ہے نا، اصل میں لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ بھئی بینک دیتی ہے تو بینک کے پاس تو انکم کون سی ہوگی، سود کی ہوگی، اس لیے ہم کو سود میں سے پوائنٹس دیتے ہیں تو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی
ہمارا بینک کے ساتھ اس سلسلے میں کوئی سودی کانٹریکٹ نہیں ہوا ہے، بینک اپنی طرف سے بطور انعام دیتی ہے۔ اب بینک کا یہ ضرور نہیں ہے کہ بینک کے پاس جتنے پیسے ہیں سب سود کے ہی ہے۔ بینک جو لوگوں کو لاکر دیتی ہے اس کا کرایہ لیتی ہے، بینک لوگوں کو کارڈز دیتی ہے اس کا کرایہ لیتی ہے، اور بھی بہت ساری انکم ہوتی ہے بینک کی جو حلال کے زمرے میں بھی آ سکتی ہے۔ تو اس لیے اس قسم کے خواہ کے وہم پیدا کرنا اور اس کی وجہ سے ایک جائز چیز کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا۔ ماشاء اللہ۔ مفتی عبدالعزیز صاحب، آپ سے ایک اگلا سوال کہ 2 لاکھ روپئے ایک جگہ انویسٹ کیے ہیں، وہ مجھے ہر ماہ 5 سے 6 ہزار دیتا ہے، تو کیا یہ فکس رقم لینا کیسا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ 2 لاکھ روپے انویسٹ کیسے کاروبار میں کیے ہیں، اور وہ کاروبار جو ہے اس کا اور یہ جو پیسہ لگانے والا، ان دونوں کے بیچ میں ایگریمنٹ ہونا چاہیے کہ بھئی کتنے پرسنٹیج منافع دے گا۔ اس نے جس کاروبار میں لگایا ہے اس کاروبار کی ٹوٹل ویلیو اور اس کی محنت وغیرہ سامنے رکھ کر اس پیسہ لگانے والے کے ساتھ ایک قرار ہونا چاہیے، ایگریمنٹ ہونا چاہیے کہ اتنے پرسنٹیج منافع میں تمہیں دوں گا، جتنا مجھے ہو رہا ہے اس میں سے 20%، 25%، 10% جو بھی طے ہو جائے یہ طے کرنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ طے کرنا ضروری ہے کہ نقصان ہوا تو نقصان میں 2 لاکھ ٹوٹل کاروبار کے اعتبار سے 2 لاکھ جتنے پرماڻ میں بنتا ہے تو اتنے پرماڻ کا اور اتنے پرسنٹ کا نقصان جو ہے یہ 2 لاکھ لگانے والا بھگتے گا۔ ایسی کچھ شرطیں ہیں جو اس پارٹنرشپ کے کانٹریکٹ میں ضروری ہے، ایسی ہونی چاہیے۔ یہ اگر نہیں ہوئی تو پھر اس طریقے سے پیسے لگانا اور منافع کمانا یہ صحیح نہیں ہے، جیسا کہ لوگ کر رہے ہیں آج کہ بھئی 2 لاکھ دے دیے، 5 لاکھ دے دیے، سامنے والا بھی لے لیتا ہے، کوئی طے نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے میں نفع دے دوں گا، نقصان میں بھی بھاگ دے دوں گا، اور کچھ ہوتا نہیں ہے، نہ کچھ حساب بحساب ہوتا ہے۔ بس وہ کبھی کسی مہینے میں اس کی ارادہ ہو گیا تو 5,000 دے دیے، کسی میں 6,000 دے دیے، کسی میں 4,000 دے دیے، تو اس طریقے سے ہے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اگر دونوں کے درمیان طے ہوا ہے نفع نقصان کی اور جو شرطیں دوسری پارٹنرشپ کے لیے ضروری ہے ایسی طے ہوئی ہے، اور اس میں نفع جیسا کہ اس میں لکھا ہے فکس نفع 5,000 یا 6,000 ایسا فکس نفع دیتا ہے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ فکس نفع نہیں ہو سکتا، نفع پرسنٹیج میں طے کیا جا سکتا ہے، فکس رقم میں نہیں طے کیا جا سکتا۔ فکس رقم میں اگر طے کیا ہے تو پھر وہ سود ہو جائے گا، اس کی وجہ سے وہ جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ دیکھ لیجئے آپ کا یہ کام جو آپ نے سوال میں پوچھا یہ کیسا ہے، اگر یہ صحیح نہیں ہے تو اس کو صحیح کیجئے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، عام طور سے لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہ لاکھ لیتے ہیں، 2 لاکھ لیتے ہیں، 3 لاکھ، پھر اس طرح کا نفع بغیر حساب کے دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ اس کا جواب ہمارے سامنے آ گیا۔ مفتی عادل صاحب، ایک سوال ہے کہ مجھے نیا موبائل خریدنا ہے، نو کاسٹ EMI پر۔ موبائل خریدنے سے مجھے موبائل اصل قیمت یا اس سے کم قیمت میں مل جاتا ہے، تو کیا اس طرح لینا درست ہے؟ دیکھیے، جو کریڈٹ کارڈ ہولڈر ہوتا ہے تو کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کرنے کی جس طرح اور بہت سارے سہولیات بینک یا کمپنی اپنے ہولڈر کو اور اپنے کسٹمر کو دیتی ہے، تو اس میں ایک سہولت یہ بھی ہوتی ہے کہ نو کاسٹ EMI۔ مطلب یہ ہے اس کا کہ آپ کو کوئی بھی چیز خریدنی ہے تو ایک مقررہ مدت تک، مثال کے طور پر 9 مہینے یا 12 مہینے، تو اس دوران آپ ہر مہینے یعنی قسط پر EMI انسٹالمنٹ پر آپ کوئی چیز خرید سکتے ہیں، اور یہ نو کاسٹ ہوتی ہے، یعنی اس میں سود بھی نہیں ہوتا اور عام طور پر اس میں پروسیسنگ فیس بھی نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اگر کوئی بندہ اس طرح نو کاسٹ EMI پر، چاہے آف لائن ہو یعنی کسی دکان پہ جا کر اپنے EMI اپنا جو کریڈٹ کارڈ ہے اس کو سوائپ کرے اور اس کے نتیجے میں EMI کروائے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو ای کامرس پلیٹ فارم ہے جیسے فلپکارٹ ہو گیا، امیزون ہے، اسنیپ ڈیل ہے، اس طرح کے جو ای کامرس پلیٹ فارم ہے اس کے ذریعے بھی اگر موبائل یا اس طرح کی کوئی اور چیز خریدنا چاہتا ہے کہ اس میں جو اس کی اصل رقم ہے اس کے مطابق EMI اور انسٹالمنٹ کے ذریعے اتنی ہی رقم دینی پڑتی ہے یا اس سے کم رقم دینی پڑتی ہے، تو اس صورت میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب۔ مفتی عبدالعزیز صاحب، آپ سے سوال، میرے بینک اکاؤنٹ میں سود کی رقم ہے، کیا میں یہ رقم اپنے دوست کو سودی قرضے سے نکلنے کے لیے دے سکتا ہوں؟ جیسا کہ پہلے مفتی عادل صاحب نے بتایا کہ سود کی رقم کی
اس کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس سے آیا ہے سود اس کو لوٹا دیا جائے، اس کو واپس کر دیا جائے لیکن بینکوں میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کس کا سود آیا ہے، کتنے ہزاروں لاکھوں اکاؤنٹ ہولڈرز ہوتے ہیں، ان کا یہ سود کا پیسہ ہمارے پاس آ گیا ہے۔ تو اس لیے اس میں یہ ہے کہ بھئی آپ جو ہے اپنی یہ رقم ہے بغیر ثواب کی نیت کے غریب لوگوں کے اندر صدقہ کر دیں۔ اگر آپ کا دوست جو ہے قرضے میں ڈوبا ہوا ہے اور وہ ضرورت مند ہے تو اس کو بھی یہ رقم دی جا سکتی ہے، اس کو اس پیسے کے ذریعے سے مدد کی جا سکتی ہے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، اس طرح کا دوسرا سوال ہے مفتی عبدالعزیز صاحب آپ سے، گھر یا پانی کا ٹیکس سود کی رقم سے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، جو ہاؤس ٹیکس ہوتا ہے، جو واٹر ٹیکس ہوتا ہے، پانی کا وغیرہ جو نگر پالیکا یا نگر نگم کی طرف سے آتا ہے، تو اس کے بدلے میں ہمیں سہولیات ملتی ہے۔ ہمیں ہمارا جو گھر ہے اس شہر میں، تو شہر کی جو دوسری سہولیات مل رہی ہے، یہ سب اس کے ذریعے اس کا بدل ہوتا ہے یہ ٹیکس۔ اسی طرح سے پانی ہمیں دیا جاتا ہے، اس کا ٹیکس لیا جاتا ہے، تو یہ جو ٹیکس ہے اس کا فائدہ ہمیں مل رہا ہے۔ تو اس میں سود کی رقم دینے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنا فائدہ سود کی رقم سے حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس لیے واٹر ٹیکس میں، ہاؤس ٹیکس میں، اس قسم کے جو ٹیکس ہے اس کے اندر سود کی رقم دینا جائز نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ مفتی عادل صاحب، آپ سے ایک سوال کہ کاروبار کے لیے سرکار کی طرف سے ملنے والی سبسڈی والی لون لینا کیسا ہے؟ دیکھیے، مختلف کاروبار کرنے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے سبسڈی والی لون دی جاتی ہے۔ مسئلہ اس میں یہ ہے کہ حکومت ایک فکس رقم لون کے طور پر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے دیے اور اس میں سے مثال کے طور پر 2,70,000 روپے کی سبسڈی دی، اور اس کے لیے کچھ مہلت دی جاتی ہے کہ بھئی 1 سال، 2 سال، 3 سال میں آپ کو یہ لون کی رقم آپ کو ادا کرنی ہے، اور کچھ فیصد اس پر انٹرسٹ بھی لگایا جاتا ہے، سود بھی لگایا جاتا ہے۔ تو عام طور پر یہ مسئلہ آتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حکومت نے جو سبسڈی دی ہے ہمیں، جو ہمیں سہولت دی ہے، جو ہمیں راحت دی ہے، وہ سہولت کی رقم یہ انٹرسٹ اور سود کی رقم کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو۔ یعنی ہم نے 5 لاکھ روپے حکومت نے ہمیں لون دی ہے، تو سبسڈی بات کر کے اور انٹرسٹ ادا کر کے اگر 5 لاکھ ہی ادا کرنے پڑتے ہیں ہمیں ٹوٹل، ہم جب اس کا شمار کریں گے، یا 5 لاکھ سے کم ادا کرنے پڑتے ہیں، تو اس طرح کی سبسڈی والی لون لینے کی اجازت ہے۔ لیکن اخیر میں ہم کیلکولیشن کرتے ہیں تو 5 لاکھ سے زیادہ، یعنی جو انٹرسٹ ریٹ جو ہے اتنا زیادہ ہے کہ وہ سبسڈی کے ذریعے جو راحت دی گئی تھی اس کی رقم سے بھی زیادہ ہے، 5 کی بجائے 5.10 یا 5.20 ادا کرنے پڑتے ہیں، تو اس طرح کے لون لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ماشاءاللہ مفتی عادل صاحب۔ مفتی عبدالعزیز صاحب، آپ سے اگلا سوال کہ سورنا سکنیا یوجنا کا فائدہ اٹھانا کیسا ہے؟ سورنا سکنیا یوجنا یہ گجرات سرکار کی طرف سے بچیوں کے لیے ایک یوجنا بنائی گئی ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ بیٹیاں یہاں پیدا ہو، ان کی تعلیم و تربیت ہو، اس لیے حکومت نے مختلف قسم کی جو ہے ایسی اسکیمیں کچھ سینٹرل لیول پر ہے، کچھ اسٹیٹ لیول پر ہے، ایسی الگ الگ جگہ پر بنائی ہے۔ جیسا کہ حکومت چاہتی ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، یہ سلوگن ہے حکومت کا، اس کے ساتھ ساتھ حکومت ایسی اسکیمیں بھی بناتی ہیں۔ اب یہ جو سورنا سکنیا یوجنا ہے، اس کی تفصیل ایسی ہے کہ بیٹی کا نام کا اکاؤنٹ بینک میں کھلوانا ہے، اور اس میں بیٹی کے باپ کی طرف سے، اس کے گھر والوں کی طرف سے ہر مہینہ کچھ نہ کچھ رقم جمع کرنا ہے۔ بیٹی 14 سال کی ہو جائے تب تک کے لیے جتنی رقم آپ اپنی بیٹی کے لیے ڈالتے ہیں، حکومت اس کی 3 گنا رقم یا کبھی دگنا رقم حکومت اس میں اپنی طرف سے ڈالتی ہے، اور پھر 14 سال تک تو یہ ہوا، اور پھر 14 سال کے تک یہ جو ہر مہینے پیسے بھرے جا رہے تھے اکاؤنٹ میں، یہ ختم ہو گیا معاملہ۔ اب اس کے 5 سال کے بعد، یعنی جب بیٹی کی عمر 21 سال کی ہو گئی، تب جو ہے اس میں سے پیسے بیٹی کی شادی کے لیے یا بیٹی کی پڑھائی کے لیے اس میں سے ملتے ہیں۔ تو جتنے بھرے تھے اس سے زیادہ ملتے ہیں، یعنی باپ نے تو بھرے تھے کل ملا کر 2-4-5 لاکھ روپے، اور حکومت اس میں بڑھا کر دگنا اور تگنا کر کے اور اس سے بھی زیادہ کر کے کبھی دیتی ہے۔ تو ظاہر میں دیکھنے کے اعتبار سے دیکھے تو یہ سود جیسا لگتا ہے کہ بھئی
ہم نے بھرے ہیں اپنی بیٹی کے لیے کل ملا کر 2 لاکھ روپئے اور حکومت کی طرف سے مل رہے 8 لاکھ روپئے، تو یہ سود جیسا ہے۔ لیکن ذرا ہم اس کے مقصد میں اور اس کی حقیقت میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ حکومت کا اس اسکیم اور اس یوجنا کو بنانے کا مقصد جو ہے ایک امداد ہے۔ بیٹیاں اس ملک میں پیدا ہو اور ان کی صحیح تعلیم و تربیت ہو، تو اس کے لیے حکومت نے ایسی اسکیم رکھی ہے۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے بیٹیوں کی پڑھائی لوگوں کے لیے مشکل ہے، بیٹیوں کی شادیاں کرنا مشکل ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اس دیش میں بھی بہت ساری بیٹیاں پیدا ہونے سے پہلے مار دی جاتی ہے۔ اس کی کافی رپورٹس ہیں لمبی چوڑی۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی مدد کی جائے۔ مدد کرنے کے لیے حکومت چاہتی ہے کہ باپ غافل نہ ہو جائے، اس لیے باپ کو بھی لگایا کہ ہر مہینے تم بھی پیسہ ڈالو، تم جتنا ڈالتے ہو اس کا دگنا اور تگنا کر کے ہم اپنی طرف سے ڈالیں گے، تاکہ دونوں مل کر ایک بیٹی کی صحیح پرورش کر سکے، دونوں مل کر ایک بیٹی کو جینے کا حق دے سکے۔ یہ حکومت کا یہ مقصد ہے۔ تو اس اسکیم کا مقصد تعاون ہے، کوئی سود حاصل کرنا یا سود دینا نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے۔ اس کو اگر ہم اپنے اسلامک فقہ میں دیکھتے ہیں تو یہ تبرع، مشروط تبرع جس کو کہتے ہیں، یہ اس کا کنسپٹ ملتا ہے ہمیں کہ مشروط تبرع کیا جا رہا ہے، کسی پر احسان کیا جا رہا ہے، لیکن سامنے اس کو اس بات پر اس کو لازم کیا جا رہا ہے کہ تم بھی اپنی طرف سے اتنا ڈالو، تو ہم اپنی طرف سے اتنا ڈالیں گے۔ اس کو تبرع مشروط کہتے ہیں۔ علماء اکرام کے لیے میں چاہوں گا کہ اس میں اور زیادہ ڈیٹیل ہے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے یہ سارے ڈیٹیل کے بعد سورن سکنیا یوجنا یا اس قسم کی جتنی یوجنائیں الگ الگ نام سے الگ الگ اسٹیٹ لیول پر اور سینٹرل لیول پر ہو رہی ہے، اس کو اجازت دی ہے، جائز کہا ہے۔ اس کی ڈیٹیل اور اس کے حوالے اگر علماء کرام دیکھنا چاہتے ہیں تو میں ان کو کہوں گا کہ بحث و نظر کر کے جو رسالہ چھپتا ہے ہمارے اس دیش میں، ہر 3 ماہ پہ چھپتا ہے، اس کا جو جنوری سے لے کر جون تک کا 2019، اس میں 6 مہینے کا ایک شمارہ چھپا ہے، اس میں پوری تفصیل کے ساتھ یہ آپ کو مل جائے گی ساری چیزیں۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے سورن سکنیا یوجنا کو ہم جائز کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، بیٹی کا باپ اس کو کر سکتا ہے اور اس کا فائدہ بیٹی کو پہنچا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، بہت خوب۔ مفتی عبدالعزیز صاحب، آپ ہی سے اگلا سوال ہے۔ مجھے اپنے کاروبار میں انکم ٹیکس دکھانے کے لیے بینک اکاؤنٹ CC کرانے کی ضرورت پڑی ہے، تو کیا اسلام میں یہ صحیح ہے؟ CC کہتے ہیں کیش کریڈٹ لون، یعنی ایسی لون کبھی بینک دیتی ہے کہ آپ نے 10 لاکھ کی CC کروائی ہے تو وہ بینک آپ کے نام کے کر کے رکھ دے گا۔ اب جب بھی آپ کو ضرورت ہے اس میں سے نکال کے آپ استعمال کریں، اور نکال کے آپ نے استعمال کیے ہیں تب سے لے کر جب آپ واپس بینک میں بھر دیں گے تب تک کہ جتنے دن ہوئے اتنے دن کا سود لگتا ہے۔ یعنی آپ نے 10 لاکھ کی CC کروائی تو 10 لاکھ آپ کے نام کے ریزرو کر دیے بینک نے۔ اب آپ کو ضرورت پڑی 1 لاکھ کی، آپ نے 1 لاکھ نکالیں اور 15-20 دن میں آپ کے پاس 1 لاکھ کا انتظام ہو گیا، آپ نے واپس اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیے، تو یہ 20 دن جتنے آپ کے پاس 1 لاکھ روپے رہے تو اس 1 لاکھ روپے کا 20 دن کا سود آپ پر لگے گا۔ یہ اس کو کہتے ہیں CC والی لون۔ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر CC والی لون آپ نے لی ہے اور آپ صرف انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے یا صرف دکھانے کے لیے لیتے ہیں، اس میں سے پیسے نہیں نکالتے اور استعمال نہیں کرتے، تو تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کہ اس لیے کہ اس میں کوئی سود بھرنا نہیں ہے، اور جب سود بھرنا نہیں ہے تو یہ ناجائز بھی نہیں ہوگا، یہ جائز ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس میں سے پیسے نکال کے استعمال کرتے ہیں جس کا آپ کو سود دینا پڑتا ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا، یہ ناجائز ہو جائے گا۔ لیکن انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے، جیسا کہ کچھ چیزوں کی اجازت ہمارے اس دیش کے انکم ٹیکس کے سیٹ اپ کو دیکھ کر ہمارے علماء کرام نے دی ہے، اس کو دیکھ کر کہ کسی کی مجبوری ہے کہ اگر یہ CC نہیں کروائے گا تو انکم ٹیکس میں اسے اپنی حلال آمدنی کی بہت ساری رقم بھر دینی پڑے گی، تو ایسی مجبوری کو لے کر ہمارے اس دیش کے جو اکابر علماء کرام ہیں انہوں نے اس کی اجازت دے رکھی ہے۔ لیکن مجبوری آپ کو اور آپ کے رب کو پتہ ہے، بغیر مجبوری کے آپ لے رہے ہیں تو اس کا جواب آپ کو اپنے رب کے ہاں دینا ہے۔ ماشاءاللہ۔ مفتی عادل صاحب، آپ سے ایک سوال ہے کہ بینک میں FD یعنی فکس ڈپازٹ کروانا کیسا ہے؟
دیکھیے ایف ڈی یعنی فکس ڈپازٹ، اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ بینک یا NBFC نان بینکنگ فائنینشیل کمپنی، اس میں ایک مدت کے لیے ایک رقم ڈپازٹ کی جاتی ہے فکس ڈپازٹ کے طور پر۔ اب اس کے دو شکلیں ہیں کہ آپ انسٹالمنٹ پر بھی کر سکتے ہیں، ہر مہینے کچھ رقم جمع کریں، یا یک مشت ایک ساتھ بھی آپ 5 لاکھ 10 لاکھ روپیہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی جو مقرر مدت ہوتی ہے 5 سال 10 سال جو بھی ہو، تو اس سے پہلے آپ اس کو نہیں نکلوا سکتے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو رقم بینک میں یا NBFC نان بینکنگ فائنینشیل کمپنی کے پاس جو جمع ہے، اس پر آپ کو انٹرسٹ اور سود ملتا ہے، اور جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو آپ نے جو اصل رقم چاہے ایک ساتھ جمع کروائی ہو چاہے انسٹالمنٹ کے ذریعے جمع کروائی ہو، وہ آپ کو واپس ملتی ہے۔ تو دیکھیے اس کے جو طریقہ کار ہے، اس سے پتہ چلا کہ اس میں رقم اس لیے رکھی جاتی ہے کہ اس سے سود حاصل کیا جائے، اور ظاہر بات ہے کہ قرآن و حدیث میں سود لینے پر سخت ترین وعیدیں وارد ہوئی ہے، اس لیے FD کروانا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے سرکاری طور پر کوئی مجبوری ہے، یا میں کسی کمپنی کے ساتھ میرا کانٹریکٹ ہے، اس کی وجہ سے میری مجبوری ہے، تو یہ مجبوری آپ اپنے یہاں کے جو مفتیان کرام ہیں، علماء کرام ہیں، ان کے پاس جا کر رکھے، ان سے معلوم کرے کہ کیا واقعتاً یہ ایسی مجبوری ہے جس سے ہمیں FD کروانے کی اجازت ہے۔ جی ماشاءاللہ مفتی عادل صاحب۔ مفتی عبدالعزیز صاحب، آپ سے اگلا سوال ہے، سرکاری دفتر میں اپنے پروجیکٹ کی فائل آگے بڑھانے کے لیے سود کی رقم سے رشوت دینا کیسا ہے؟ سود کی رقم کے ذریعے سے رشوت دینا، چاہے فائل بڑھانے کے لیے ہو، کام اپنا کروانے کے لیے ہو، کسی بھی چیز کے لیے ہو، رشوت میں سود کی رقم دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ اپنے استعمال میں لیا۔ تو اس لیے رشوت کے طور پر جہاں کہیں بھی جو رقم دینی پڑ جائے، اس میں سود کی رقم دینا جائز نہیں ہے۔ جی ماشاءاللہ مفتی صاحب۔ مفتی عادل صاحب، بینک میں نوکری کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے بینک میں ہر اس طرح کی نوکری اور ملازمت اور جاب کرنا جس میں سودی لین دین کرنا پڑتا ہو، اس کی لکھت پڑھت کرنی پڑتی ہو، جیسے کیشیئر ہے، برانچ مینیجر ہے، اس طرح کے اور بھی جو پوسٹ ہے بینک میں جس میں یہ سودی کاروبار کرنا پڑتا ہے، اس طرح کی نوکری جائز نہیں ہے۔ بینک میں اس طرح کی نوکری کرنا کہ جس میں سودی لین دین نہ کرنا پڑتا ہو، سودی لکھت پڑھت نہ کرنی پڑتی ہو، جیسے بینک میں جھاڑو لگانے کی ملازمت کرنا، چپراسی کی نوکری ہے، اس طرح بینک کی گاڑی جو ہے اس کا ڈرائیور کے طور پر اس کی ملازمت کرنا، تو اس طرح کی جو جابس ہے اس کی اجازت ہے۔ جی ماشاءاللہ مفتی عادل صاحب۔ مفتی عبدالعزیز صاحب، شیئر کے تعلق سے ایک سوال ہمارے پاس پہنچا ہے۔ شیئر بازار میں جب ہم شیئر خریدتے ہیں تو پیسے اکاؤنٹ میں سے کٹ جاتے ہیں، موبائل کی ایپ میں پوزیشن میں شیئر بتاتا ہے اور دوسرے دن ہولڈنگز میں بتاتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ پوزیشن میں بتاتا ہے تو اس وقت بیچنا صحیح ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہولڈنگز میں آ جائے تب بیچنا کیسا ہے؟ یہ جو سوال ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شیئر ہم نے خریدے ہیں، ابھی ہمارے پاس پورے طور پر ڈیلیوری نہیں آئی، بلکہ یہ ہولڈنگز میں کبھی بتاتا ہے کبھی پوزیشن میں بتاتا ہے۔ تو اس صورت میں جب کہ پوزیشن میں ہمارے نام پر آ گیا ہے یا ہولڈنگز میں ہمارے نام پر آ گیا ہے، تو اس وقت شیئر آگے بیچ سکتے ہیں کہ نہیں، یہ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے ایسی چیز کو بیچنے سے جس پر آپ کا قبضہ نہ ہو، یعنی قبضہ کر لو پہلے اس کے بعد بیچو۔ تو اس حساب سے جب تک کسی چیز پر قبضہ نہ ہو جائے تب تک اس کو آگے بیچنا صحیح نہیں ہے۔ اب جو شیئرز ہوتے ہیں، جو سٹاکس ہوتے ہیں، اس میں قبضہ یعنی ڈیلیوری، یہ ڈیلیوری کب ملتی ہے اور کیسے ملتی ہے، اس میں ہر کمپنی کے اور مارکیٹ کے سسٹم کے اعتبار سے کبھی اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، کسی میں سیم ڈے مل جاتی ہے، کسی میں دوسرے دن ملتی ہے۔ ڈیلیوری کا اور قبضے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ نے خریدی ہے اس کا رسک جو ہے آپ کے اوپر ٹرانسفر ہو جائے، یعنی آپ نے جتنے شیئرز خرید لیے اب اس کا نفع نقصان آپ کی ذمہ داری بن جائے، تو اس کا مطلب یہ ڈیلیوری ہو گئی، چاہے فزیکلی ڈیلیوری نہیں ہوئی لیکن ورچوئل ڈیلیوری ہو گئی۔ اور جب ورچوئل ڈیلیوری بھی ہو جائے
تو اس کے بعد اس کو آگے بیچنا صحیح ہے۔ جیسا کہ آج کل اسٹاک مارکیٹ کا کام جو ہے آن لائن ہو گیا ہے، اور آپ اپنے موبائل کی ایپ سے بھی اسٹاک خرید بھی سکتے ہیں، بیچ بھی سکتے ہیں۔ تو اس میں اگر آپ نے جو اسٹاک خریدا ہے تو اس کا جو رسک آپ کے اوپر ٹرانسفر ہو گیا، یعنی نفع نقصان آپ کی ذمہ داری بن گئی، تو یہ آپ کی ڈیلیوری ہو گئی، چاہے فزیکلی آپ کے پاس کوئی ڈیلیوری کا اسٹیٹمنٹ نہ آیا ہو، لیکن ورچوئل ڈیلیوری ہو گئی، اب اس کو آگے بیچنا صحیح ہے۔ جی ماشاءاللہ مفتی عبدالعزیز صاحب۔ مفتی عبدالعزیز صاحب، آپ ہی سے ایک سوال ہے کہ ہمارے علاقے میں بارش میں کچی سڑک کی وجہ سے لوگوں کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، تو عام لوگوں کے استعمال کے لیے سڑک بنانے کا ارادہ ہے، اس میں سود کی رقم استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، سود کی رقم کا اصل جو حکم ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ اس کے مالک کو لوٹا دی جائے، لیکن اگر مالک معلوم نہیں ہے، جیسا کہ بینک میں سے سود آنے پر پتہ نہیں ہوتا، یا معلوم ہے لیکن اس کو کسی وجہ سے لوٹا نہیں سکتے، تو اس وقت اس کا حکم یہ بتلایا جاتا ہے کہ غریب لوگوں پر بغیر ثواب کی نیت کے خرچ کر دیا جائے۔ لیکن کچھ ہمارے علماء کرام نے سود کی رقم کے تعلق سے اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ جو کام رفاہ عامہ کے ہے، یعنی ساروجنک استعمال کے جو کام ہیں، ایسی جگہوں پر بھی سود کی رقم لگائی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ سڑک ہے، ایسی سڑک جو ساروجنک یوز کے لیے ہے، سب کے استعمال کے لیے ہے، تو اس میں سود کی رقم لگانا جائز ہے۔ لیکن اگر راستہ آپ کا پرائیویٹ ہے، آپ کی اپنی سوسائٹی کا پرائیویٹ ہے، عام لوگوں کو اس میں آنے جانے کی اجازت نہیں ہے، ریسٹرکشن لگا کے رکھے ہوئے ہیں، تو پھر ایسی سڑک میں سود کی رقم استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر سڑک ایسی ہے کہ ہر کسی کو آنے جانے کی اجازت ہے، کسی پر روک تھام نہیں ہے، تو ایسی سڑک میں سود کی رقم لگائی جا سکتی ہے۔ جی ماشاءاللہ مفتی صاحب۔ مفتی عبدالعزیز صاحب، آپ ہی سے اگلا سوال ہے کہ میرا ایک دوست ریٹائر ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کے پاس ایک بڑی رقم موجود ہے، لیکن اس کے پاس نہ کمانے کی عمر ہے اور نہ کوئی اولاد۔ وہ اپنی اس حالت کو مجبوری مان کر بینک میں ایف ڈی کرانا چاہتا ہے، کیا اس صورت میں ایف ڈی کرنا صحیح ہے؟ دیکھیے، جو رقم اس کے پاس آئی ہے آپ کے دوست کے پاس، تو اس کو ایف ڈی کر کے اس کا سود کھا کر اپنی زندگی گزارنا، اس سوال کا مقصد یہ ہے۔ تو اس کی اجازت نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ مجبوری نہیں ہے۔ جیسا آپ ایف ڈی میں پیسے لگا سکتے ہیں، تو ایسا کسی اور صحیح جگہ پر انویسٹ کر سکتے ہیں۔ انویسٹ کرنے کے ایسے بہت سارے سورسز ہیں جس میں آپ کو کچھ نہ کرنا پڑے اور آپ کو صرف اس کا پروفٹ ملتا رہے، ایسے بہت سارے سورسز ہیں حلال اور جائز طریقے کے، تو اس میں پیسے لگائے، ایف ڈی کر کے سود کھا کر اپنی زندگی نہ گزارے۔ جیسا کہ خاص طور سے سوال میں کہا ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد پیسے ملے ہیں، یعنی یہ ایجیڈ آدمی ہے، بڑی عمر کا آدمی ہے، تو آخری زندگی اپنی پوری زندگی تو محنت سے کھایا، اور آخری زندگی سود یعنی حرام پر گزارنا، یہ تو ویسے بھی مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کی ایف ڈی کرانے کے بجائے اس کو کسی حلال انویسٹمنٹ میں پیسے لگائے جائے اور اس کے منافع سے اپنی زندگی کا گزران چلایا جائے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب۔ مفتی عادل صاحب، آپ سے ایک سوال کہ بینک میں سود حاصل کرنے کے لیے اکاؤنٹ کھلوانا کیسا ہے؟ دیکھیے، بینک میں سود حاصل کرنے کے لیے اکاؤنٹ کھلوانا بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ سود کے تعلق سے قرآن میں اور احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت ترین وعیدیں بیان فرمائی ہے، تو اس سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری اور فرض ہے۔ تو اس نیت سے کھاتہ کھلوانا، اکاؤنٹ کھلوانا بالکل جائز نہیں ہے۔ جی ماشاءاللہ مفتی صاحب۔ مفتی عبدالعزیز صاحب، سود کی رقم سے ٹوائلٹ کا کنواں بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، اپنے گھر کا ٹوائلٹ ہے، اپنا کنواں ہے، تو اس کو سود کی رقم سے کیوں بنانا؟ پھر تو کمرے بھی سود کی رقم سے بناؤ، ہال بھی سود کی رقم سے بناؤ۔ ٹوائلٹ اور اس کا کنواں، یہ بھی تو ہماری اپنی ضرورت ہے، اور اپنی ضرورت میں سود کی رقم استعمال کرنا تو خود استعمال کرنا ہوا، تو اس لیے اپنے ٹوائلٹ میں، اپنے کنویں میں سود کی رقم استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ غریبوں میں بغیر ثواب کی نیت سے خرچ کر دی جائے۔ ماشاءاللہ۔ مفتی عادل صاحب، سود کے پیسے غریبوں میں تقسیم کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، بار بار یہ بات آ چکی ہے آپ حضرات کے سامنے
کہ سود کی رقم کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اس کے مالک تک واپس کر دیا جائے، لیکن چونکہ بینک میں معلوم نہیں ہوتا کہ کہاں سے سود آیا، کس طرح آیا، تو اس لیے واپس کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس سود کی رقم آپ کے لیے ضروری ہے کہ ایسے غریب غربا فقراء پر جو ظاہر بات ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق ہے ان کو دینا یہ ضروری ہے۔ تو سود کی رقم کا مصرف یہ ہے کہ آپ بغیر ثواب کی نیت کیے ہوئے، اس میں آپ نیت نہیں کر سکتے اس لیے کہ رقم آپ کی نہیں ہے، اس میں آپ یہ نیت کریں کہ حرام جو مال اور سود کی رقم جو میرے پاس آئی ہے اس کے وبال سے اور اس کی نحوست سے بچنے کے لیے میں اس رقم کو جتنا ہو سکے اتنا جلدی میں اپنے غریب بھائیوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ دیکھیے ابھی گجرات ٹوڈے کی ایک کٹنگ میرے پاس آئی، اس کے رپورٹ میں یہ بات تھی کہ ہندوستان کی جو مختلف بینکس ہے، مختلف بینکوں میں مسلمانوں کی جو سود کی رقم پڑی ہوئی ہے وہ تقریباً 67,50,000 کروڑ ڈالر ہے، یعنی اتنی بھاری بھرکم رقم۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے والے ہیں، تو اس لیے کہ یہ سود کی رقم ہم استعمال نہیں کر سکتے، ہم اپنے اکاؤنٹس میں چھوڑے رکھتے ہیں۔ تو تمام مسلمان بھائیوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ بھائی آپ اپنی جو سود کی رقم ہے اس کو جتنا ہو سکے اتنا جلدی اپنے اکاؤنٹ سے نکالیں اور اپنے جو غریب اور فقیر اور جو مستحق بھائی ہے، مستحق حضرات ہیں، ان تک پہنچائے، کیونکہ اس طرح سود کی رقم پڑے رکھنے کی وجہ سے بہت ساری مرتبہ وہ رقم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بھی استعمال میں لائی جاتی ہے۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو جتنا ہو سکے اتنا جلدی اکاؤنٹ سے نکال کر اس کے مستحقین تک یہ رقم پہنچا دی جائے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، بڑی کام کی بات بتائی آپ نے، اور یہ ہونا چاہیے کہ لوگ جلد سے جلد فکر کر کے اپنے سود کی رقم نکال کر غریبوں میں تقسیم کریں۔ جی، اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ یار ہم بینک میں کب جائے، ٹائم نہیں ملتا، اور وہاں سے سود کی رقم نکالے، الگ کرواوے اور اس کو پھر خرچ کرے، تو اس ڈر کی وجہ سے اور اس ٹینشن کی وجہ سے وہ پڑے رہنے دیتے ہیں۔ تو دیکھیے اس میں ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ سود کی رقم آپ نکالو اور پھر وہی خرچ کرو۔ آپ کو شو کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں اتنے جیسے 10,000 روپے سود کے پڑے ہوئے ہیں، تو آپ اپنے پاس جو پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ اس سود کی نیت کر کے تقسیم کر دیں، تب بھی وہ ہو جائے گا۔ اب جو اکاؤنٹ میں جو سود کے پیسے پڑے ہیں وہ آپ کے ہو جائیں گے، آپ نے اپنے پاس سے دے دیے۔ تو اس چیز میں دیر کرنے جیسی نہیں ہے، بہت جلد اس سود کی رقم کا انتظام ہو جانا چاہیے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، اور ایک چیز آسان کر دی تاکہ لوگوں کو بینک میں جانے کا دھکا نہ لگے اور آسانی سے پیسے اپنے جیب سے نکال کے دے دیں۔ جی مفتی عبدالعزیز صاحب، ایک سوال ہم تک پہنچا ہے ایک مسجد کے تعلق سے کہ ایک مسجد ہے، مسجد میں ٹوائلٹ بالکل خراب ہو گئے ہیں، وہ لوگ اس کا رینوویشن کروانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اس میں سود کی رقم لگانی ہے، اس سے سود کی رقم چندے میں دو۔ تو پوچھنا یہ تھا کہ کیا یہ میں ان کو مسجد کے ٹوائلٹ بنوانے کے لیے سود کی رقم دے سکتا ہوں یا نہیں؟ دیکھیے سود کی رقم کا آگے بھی 2-4 جواب آ چکے ہیں، آپ نے سنا ہے کہ سود کی رقم کا اصل حکم تو یہی ہے کہ اس کے مالک کو لوٹا دیا جائے، نہ ہو تو اس کو غریبوں میں بغیر ثواب کی نیت کے خرچ کر دیا جائے۔ لیکن جو عام پبلک یوز ہے، رفاع عامہ اور ساروجنک استعمال کی چیزیں ہیں، اس میں سود کی رقم لگانے کی کچھ علماء کرام نے اجازت دی ہے۔ اس طرح سے دیکھے تو یہ جو مسجد ہے، اس مسجد میں ٹوائلٹ سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں، سب کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، تو پھر اس میں سود کی رقم لگانا صحیح ہے۔ لیکن اگر مسجد کے ٹوائلٹ بند کر دیے جاتے ہیں، سب کو استعمال کرنے نہیں دیا جاتا، صرف نمازیوں کے لیے ہے یا صرف خاص کسی کمیونٹی کے لیے، کسی خاص گروپ کے لیے ہے، تو پھر اس میں سود کی رقم لگانا صحیح نہیں ہے۔ دوسری ایک بات ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد ماشاءاللہ پوری بنائی ہے، اس میں 1.5 کروڑ 2 کروڑ 1 کروڑ کچھ لاکھ خرچہ کیا ہے، تو وہ سارا خرچہ تو ہم صحیح رقم میں سے لے آتے ہیں، اور جب ٹوائلٹ بنانے کی بات آتی ہے تو اس میں سود کی رقم نظر آتی ہے، جیسا کہ سوال میں پوچھنے والے بھائی نے پوچھا ہے کہ مسجد والے سود کی رقم کا چندہ کر رہے ہیں۔ تو اگر ساری رقم ہمیں مل رہی ہے باہر سے، ہم کلیکشن کرتے ہیں للہ رقم کا، تو پھر ٹوائلٹ کے لیے کیوں نہ کریں؟ ٹوائلٹ بھی صحیح رقم سے بنائے تاکہ سود کی رقم جو ہے اصل غریبوں میں تقسیم ہو جائے، اور ٹوائلٹ ہمارے ایسی رقم سے بنے
کہ جس میں اگر ہم پابندی لگانا چاہیں تو بھی لگا سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے مسجد کے ٹوائلٹ کو لاک کرنے کی، صفائی کی وجہ سے، سیفٹی اور سیکیورٹی کے ریزن سے۔ جیسے بہت ساری مسجد ایسی ہے کہ صبح میں فجر کی نماز کے بعد سے لے کر ظہر تک ایسا سناٹا چھایا ہوا ہوتا ہے کہ اگر اس کو کھلا رکھا جائے تو کوئی خطرے کی گھنٹی بھی بج جاتی ہے۔ تو اگر ایسی مسجدیں ہیں جس کو لاک کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر اس میں تو ایسی ٹوائلٹ میں سود کی رقم نہ لگائی جائے۔ لیکن اگر بہت مجبوری ہے، جیسے غریب علاقہ ہے، مسجد بھی ویسے خدا کر کے مسجد بنائی ہے، تو اب اس کے ٹوائلٹ میں سود کی رقم لگانی ہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ عام پبلک کے استعمال کے لیے اس کو کھلا رکھا جائے۔ جی ماشاءاللہ مفتی صاحب۔ مفتی عادل صاحب، آپ سے ایک سوال ہے کہ بیٹ کوائن وغیرہ میں انویسٹ کرنا اور اس کی قیمت بڑھنے پر بیچ دینا کیسا ہے؟ دیکھیے، بیٹ کوائن بہت سارے اس کے نام رائج ہے، ڈیجیٹل کرنسی، ورچوئل کرنسی۔ اس کا آج کل بہت زیادہ اس کا رواج ہے۔ عام طور پر لوگ اس میں بہت زیادہ اس مرحلے میں، خاص کر کے لاک ڈاؤن کے زمانے میں بہت زیادہ لوگ اس میں ملوث ہو چکے ہیں، مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ بیٹ کوائن اور اس طرح کی جو بھی ڈیجیٹل اور ورچوئل کرنسی ہے، یہ در حقیقت ایک فرضی کرنسی ہے۔ اس کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہوتا ہے، اور ایک کرنسی کے جو شرائط ہونے چاہیے، ایک کرنسی کے جو اوصاف ہونے چاہیے، اس میں نہیں پائے جاتے۔ لہٰذا یہ جو آن لائن اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور الیکٹرانک مارکیٹ میں جو اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے، یہ جائز نہیں ہے، ایک دھوکہ ہے۔ اگر آپ بٹ کوائن کے تعلق سے اور اس طرح ڈیجیٹل کرنسی کے تعلق سے ڈیپتھ میں اور ڈیٹیل میں اگر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہماری اسی المرجان میڈیا چینل پر تفصیل کے ساتھ تقریباً 15 سے 17 منٹ کا ایک ویڈیو موجود ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈیٹیل کے ساتھ اس کی معلومات حاصل کریں تو انشاءاللہ ڈسکرپشن میں ہم لوگ لنک ڈال دیں گے اس کی، تاکہ آپ ڈیٹیل میں اس کو معلوم کر سکتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ مفتی صاحب۔ مفتی عبدالعزیز صاحب، آپ سے آخری سوال، 2 سوال ہیں مگر ایک ہی میں ختم کرتے ہیں کہ بجاج کارڈ سے خریداری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اسی متعلق دوسرا کہ میری دکان میں لوگ بجاج کارڈ لے کے آتے ہیں چیزیں خریدنے کے لیے، تو کیا اس طرح سامان بیچنا صحیح ہے؟ دیکھیے، یہ 2 سوال ہو گئے۔ ایک یہ ہے کہ بجاج کارڈ کے ذریعے سے خرید کرنا، کوئی چیز خریدنا، یہ کیسا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ سامان اپنا بیچنا ہے اور سامنے والا پیسے بجاج کارڈ کے ذریعے سے دیتا ہے۔ تو یہ 2 الگ الگ سوال ہیں۔ پہلا جو سوال ہے کہ بجاج کارڈ کے ذریعے سے خریداری کرنا، چاہے موبائل کی ہو یا کسی بھی چیز کی ہو، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ بجاج کارڈ میں جو ہے یہ شرط پہلے سے ہی ایگریمنٹ میں شامل ہوتی ہے کہ اگر آپ جو ہے ایک انسٹالمنٹ بھی آپ کا لیٹ ہوا، ڈیو ہوا، تو پھر اس پر آپ کو پینلٹی لگے گی۔ یہ ایگریمنٹ میں شامل ہے ایسی شرط جو غلط ہے اور سودی شرط ہے، اس کی وجہ سے یہ جائز نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ بجاج میں جو ہے آپ چیز خرید رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں انشورنس بھی لازمی طور پر وہ آپ کا کر رہے ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر علماء کرام کا یہ فیصلہ ہے کہ بجاج کارڈ کے ذریعے سے خریداری کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسرا جو سوال ہے کہ آپ کی دکان میں آپ سامان بیچ رہے ہیں اور سامنے والا اس کا پیمنٹ بجاج کارڈ کے ذریعے سے کر رہا ہے، تو آپ کے لیے بجاج کارڈ کے ذریعے سے پیمنٹ وصول کرنا یہ جائز ہے۔ اس لیے کہ آپ تو آپ کے سامان کا پیمنٹ لے رہے ہیں، چاہے وہ کیش دے، چیک دے، ٹرانسفر کرے کہ بجاج کارڈ کے ذریعے سے دے یا کسی اور کارڈ کے ذریعے سے دے، آپ کو آپ کا سامان بیچ کر اپنا پیمنٹ لینا ہے تو اس کے لیے آپ بجاج کارڈ کے ذریعے سے پیمنٹ وصول کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو اپنی دکان پر بجاج کارڈ سوائپ کرنے کا مشین لگانا پڑے تو یہ بھی لگا سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کسٹمر کو بجاج کی طرف رغبت اور ترغیب نہیں دے سکتے، اس کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر سکتے۔ عام طور سے دکاندار یہاں آ کر پھنس جاتے ہیں، وہ اپنا سامان بیچ رہے ہیں لیکن کسٹمر کو آسانی رہے، کسٹمر جلدی سے خرید لے، اس چکر میں وہ اس کو بجاج کی ترغیب دینے لگ جاتے ہیں کہ بھئی بجاج کارڈ ہے، اس سے خرید لو، اس سے آپ کو پیسے بھی ایک ساتھ نہیں دینے پڑیں گے، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، تو اس میں پھنس جاتے ہیں۔ بجاج کارڈ کی ترغیب دینا یہ ایک سودی کانٹریکٹ کی ترغیب دینا ہے، اس کے یہ گنہگار ہوں گے، اس وقت مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو اس لیے بجاج کے ذریعے سے پیمنٹ وصول کرنے تک تو صحیح ہے،
اس کی ترغیب دینا صحیح نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے دو مہمان مفتی عبدالعزیز صاحب اور مفتی عادل صاحب نے بڑے تفصیل سے بینکنگ کے مسائل پہ جواب دیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بہت پسند آیا ہوگا یہ پروگرام۔ اس پروگرام کو اپنے دوستوں اور دوسرے اپنے رشتہ داروں میں بھی بہت وائرل کیجئے اور ہمارے چینل المرجان میڈیا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔